بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فعان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مکان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کی موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزا کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روحیں ایسے قبض کر لی جاتی ہیں جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال دی جاتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے، اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ۔ اور جانوروں کی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، کیا ان کو نزا کی تکلیف ہوتی ہے، اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے؟ اور اپنی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دیگر مخلوق ہو، ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس طرح انسان کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اسی طرح جانور کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتا ہے، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا، جو جانور اور پرندے، کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسے ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں اور پرندے دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کا مردہ جسم ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ جسم ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کا، مثلاً چوپائے، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ سے پہلے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، درختوں کے کھوکھلوں تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے ہیں۔ اگر یہ پرندے عام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ پیارے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو ہماری اس روح زمین پر رہتی ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہماری گلی محلوں سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ انسان کی نظامی زندگی کیسے چلتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں ان کو موت آ جائے۔ بے شک
یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نزع کی سختیاں برحق ہے، اور نزع کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزع کی سختی جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو انسان نیک ہوتا ہے تو اس کو نزع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مخلق نہیں ہیں، ان پر نزع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تبارک تعالی ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ اس کے متعلق مختلف روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یا اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب یہ وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مسند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ روح قبض کرنے کے لیے ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے اور اس کے عزیز و اقارب غم اور شوق مناتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں، اسی طرح پرندوں اور جانوروں میں بھی کوئی مر جاتا ہے تو ان کے عزیز و اقارب، ان کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور شوق مناتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔